السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عافیت، صحت، قوت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ آج جس خبر کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں وہ ایک دردناک خبر ہے۔ ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ مفتی محمد نعیم صاحب کے حالات زندگی سے متعلق ہم کچھ باتیں اپنی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ کا تعلق بھارتی ریاست گجرات کے علاقے سورت کے ایک نو مسلم خاندان سے ہے۔ ان کے والد قاری عبدالحلیم ایک نو مسلم باپ کے بیٹے تھے۔ 1934 میں قاری عبدالحلیم رحمہ اللہ کے والد محترم جمشید صاحب پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور سوڈان میں کسٹم آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کیا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام عبداللہ رکھا۔ جناب عبداللہ صاحب سوڈان سے انڈیا آ گئے اور ان کی دعوت پر والدہ، بہن، دو بیٹوں برجور، قاری عبدالحلیم اور سہراب نے اسلام قبول کر لیا۔ قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ کا نام پارسی مذہب میں برجور تھا، بام خاندان سے تعلق تھا، اور اسلام لانے کے وقت ان کی عمر 4 برس تھی۔ قبول اسلام کے بعد مشکل حالات سے تنگ ہو کر یہ خاندان حیدرآباد دکن چلا گیا۔ وہاں قاری صاحب کو ڈھابیل کے ایک مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے داخل کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس مدرسے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کون جانتا تھا کہ 4 سالہ نو مسلم بچہ اسلامی تعلیمات کو پورے عالم میں پھیلانے کا باعث ہوگا۔ حفظ قرآن کے بعد قاری صاحب نے پہلی تراویح بمبئی بھنڈی بازار میں پڑھائی اور بمبئی ہی میں انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ قاری صاحب کے والد جناب عبداللہ آخری عمر میں مدینہ میں مقیم ہو گئے تاکہ وہاں دفن ہونے کی سعادت ملے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر قاری عبدالحلیم صاحب نے سب سے پہلی تراویح سولجر بازار کے علاقے میں واقع مسجد قباء میں پڑھائی۔ 1953 میں مکی مسجد میں تراویح پڑھانی شروع کی اور مسلسل 13 سال تک یہیں تراویح پڑھاتے رہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام قاری عبدالحلیم مکی مسجد والے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس دوران مکی مسجد کی مسلسل تراویح میں قاری صاحب کی شخصیت اور مسحور کن آواز میں تلاوت قرآن سے متاثر ہو کر اس وقت کے تبلیغی جماعت کے بزرگ حاجی خدا بخش مرحوم نے اپنی بیٹی صدیقہ کا رشتہ آپ سے کر دیا۔ جامعہ بنوریہ قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ 1958 میں مفتی محمد نعیم صاحب کراچی میں پیدا ہوئے اور جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے 1979 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ 16 سال تک جامعہ میں بطور استاذ خدمات انجام دی۔ ان کا شمار جامعہ کے بہترین اساتذہ میں سے ہوتا تھا۔ 1979 میں ان کے والد قاری عبدالحلیم صاحب نے جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لایا۔ جامعہ بنوریہ کا شمار ملک کے بڑے بڑے دینی مدارس میں ہوتا ہے، جہاں 52 ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ طلباء و طالبات کی مجموعی تعداد 5000 ہے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر روح القرآن، شرح مقامات، نماز مدلل اور دیگر کئی کتب کے مصنف ہیں۔ مرحوم کے سوگواروں میں 3 بیٹے مولانا محمد نعیم، مولانا محمد فرحان نعیم اور حافظ انزلہ، اہلیہ 2 بیٹیاں، 5 بھائی، 3 بہنیں اور لاکھوں شاگرد و عقیدت مند شامل ہیں۔ مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ وفاق المدارس العربیہ کی مجلس شورا اور عاملہ کے متحرک رکن تھے۔ آپ کے والد قاری عبدالحلیم کا انتقال 2009 میں ہوا اور ان کی تدفین بنوری عالمیہ کے قبرستان میں ہوئی تھی۔ مفتی محمد رحیم رحمہ اللہ کی تدفین بھی اسی قبرستان میں ہوگی۔ بڑے صاحبزادے مولانا نعمان نعیم جامعہ بنوری عالمیہ میں بحیثیت وائس پرنسپل کام کر رہے ہیں، جبکہ درمیانے صاحبزادے مولانا فرحان نعیم بھی جامعہ کے دیگر امور دیکھتے ہیں، اور حافظ انزلہ اس وقت جامعہ میں زیر تعلیم ہیں۔ معروف اسکالر مولانا محمد زاہد الراشدی صاحب کے بقول امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں چشتیہ کے مولانا حافظ تعلیمی پروگرام کا ایک حصہ مقامی ریڈیو پر 2 گھنٹے کے ہفتہ وار پروگرام کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔
مجھے اس پروگرام میں متعدد بار شریک ہونے اور ہیوسٹن میں مقیم مسلمانوں کے سامنے مختلف موضوعات پر گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ اس پروگرام کا ایک قصہ جامعہ بنوریہ کراچی کے تعاون سے چلتا ہے۔ جامعہ بنوریہ سے ریڈیو کا آن لائن رابطہ ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جن کے جوابات یہاں سے دیے جاتے ہیں، اور جامعہ کا کوئی استاد کسی موضوع پر بیان بھی کرتا ہے۔ غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کی دینی رہنمائی اور تعلیم کا یہ سلسلہ مجھے بہت پسند آیا۔ مفتی نعیم صاحب کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ کلام الہی کے سچے عاشق تھے۔ ہر سال رمضان میں خود قرآن کریم سناتے اور پورے قرآن کریم میں ان کی ایک غلطی بھی نہ آتی۔ یہ مفتی صاحب کی قرآن کریم سے بے پناہ محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل حسن قراءات کی محافل کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دنیا کے نامور قرائے کرام کو پاکستان بلا کر یہ محافل سجانے کا آغاز آپ ہی نے کیا۔ ان کے قریبی احباب بتاتے ہیں مفتی صاحب کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوتی تھی۔ مفتی صاحب میڈیا پر اہل حق کی ایک توانا آواز تھے جو ہر دینی معاملے پر اپنے موقف کا کھل کر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی صاحب کی تمام لغزشات اور خطاؤں سے درگزر فرمائے اور تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام سے نوازے۔ مفتی صاحب کے سفر آخرت کی ویڈیو بھی انشاءاللہ جنازے کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔